میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ شام تک اسے تیز بخار چڑھ آیا۔ ماجی نے اس کی تھکن کے خیال سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ زعیم رات میں خاصی تاخیر سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ تیز بخار میں بے سود پڑی بے چینی سے ادھر ادھر سر پٹک رہی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کسی خشک تالاب کی ماند لگ رہے تھے، جبکہ چہرہ یوں کملا گیا تھا گویا کسی پھول کو تیز دھوپ میں رکھ کر اس کی ساری شگفتگی اور جاذبیت نچوڑ لی گئی ہو۔ کانپتے ہوئے لبوں سے صرف پانی کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ زعیم کی جان پر بن گئی۔ عائشہ! لپک کر اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا، مگر عائشہ نے اس کی پکار نہیں سنی۔ زعیم کو اس لمحے خود پر بے انتہا غصہ آیا کہ کیوں اس نے اپنی ساری شدتیں یوں چند ہی لمحوں میں اس نازک سی لڑکی پر انڈیل دی تھیں، جبکہ وہ ابھی تک اسے اپنی چاہت کا مان بھی نہیں دے پایا تھا۔ پانی! عائشہ کے خشک لبوں کی صدا دوبارہ بلند ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ تبھی زعیم نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کے سر کو اپنے ہاتھ کے سہارے ذرا سا اوپر اٹھایا اور اسے گھونٹ گھونٹ سارا پانی پلا دیا۔ عائشہ کی آنکھیں اس لمحے بے حد سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں، جبکہ سانس بھی غیر ہموار تھی۔ پانی پی کر لیٹتے ہوئے اس کے لبوں سے کرا نکل گئی تھی۔ زعیم کا حال دیکھنے والا تھا۔ اس وقت نہایت ہی خراب موسم کی پرواہ کیے بغیر وہ گاڑی لے کر نکلا تھا اور پھر بنا کسی کو کچھ بتائے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے ماجی، اقصیٰ اور بابا باہر صحن میں سونے کی بجائے اندر کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ دوا لے کر کمرے میں آیا تو عائشہ ہنوز بے سود پڑی تھی۔ جبھی وہ کچن سے دودھ گرم کر کے بسکٹ اٹھا لایا، پھر عائشہ کو بمشکل جگا کر اپنے ہاتھوں سے زبردستی 2-3 بسکٹ کھلائے اور دوا دے دی۔ اس وقت اس کے اندر ایک عجیب سی وحشت سر اٹھا رہی تھی۔ وہ ہرگز اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک اپنے رومال کی مدد سے ٹھنڈی پٹیاں کرتا رہا۔ عائشہ تھوڑی دیر میں دوا لینے کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوا نے اثر دکھایا تھا اور عائشہ کا بخار ٹوٹ گیا۔ زعیم کی جان میں جان آئی تھی۔ باہر بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ زعیم نے سگریٹ جلا لیا۔ دھیان کے پنچھی اس وقت جانے کہاں پرواز کرنے لگے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں وہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ پیکٹ خالی ہو گیا تھا تو اس نے آخری سگریٹ بھی ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کچھ سرد موسم کا اثر تھا اور کچھ تھکن کا کہ اس پر نیند غالب آنے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے عائشہ کے برابر میں لیٹتے ہوئے اس نے کمبل کھینچ لیا۔ ابھی اسے سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ عائشہ خواب میں ڈر کر ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی زعیم کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ زعیم کے استفسار پر ہلکے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اسی کی طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی تھی۔ زعیم نے اپنا کمبل اس پر اچھی طرح سیٹ کر دیا۔ نیند تو اٹھ چکی تھی، تاہم وہ اسے بے سکون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس بات کو بھی 25 منٹ ہی گزرے تھے جب ایک دم سے وہ سٹ پٹا گیا۔ عائشہ کو سردی لگ رہی تھی اور وہ نیند میں اس سردی سے بچنے کے لیے زعیم کے کشادہ سینے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زعیم کے ہوش فنا ہونے لگے۔ عائشہ کا نرم سا گداز وجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اختیار کھو دیتا اس نے اپنے اندر اٹھتے جذبات کے طوفان سے گھبرا کر اسے پکار لیا، عائشہ! مگر وہ اس کی پکار پر آنکھیں کھول کر بیدار ہونے کی بجائے مزید اسی کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ زعیم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی ساری مضبوطی، انا، بے نیازی اور مسلطیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ اس لمحے اس کا دل اور اس کے اعصاب اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔
زندگی اس کے بازوؤں میں تھی اور اس میں ہرگز اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ باہوں میں سمٹی زندگی کو دھتکار کر پرے کر دیتا۔ اگلی صبح خاصی روشن اور چمکیلی تھی۔ فجر کی اذان کے قریب سعیم کی آنکھ کھلی تو عائزہ اس کے سینے سے لگی پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نہایت نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بستر سے نکل آیا۔ اقصیٰ عائزہ سے خفا تھی، لہٰذا عائزہ کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر درس چلی گئی۔ سعیم ابا جی کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ عائزہ کی آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے میں دماغ کی بتی چلی تھی اور اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ساری رات محبت اور توجہ کے جو پھول سعیم کی طرف سے برسائے گئے تھے، ان پھولوں کی خوشبو سے وہ ابھی تک مہکی ہوئی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح مگر رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس سے غافل نہیں تھی۔ تاہم رات اس نے سعیم کا ایک بالکل نیا اور انوکھا روپ دیکھا تھا، ایک بہت محبت کرنے والے شوہر کا روپ، ایک بہت اچھے بے حد ہمدرد انسان کا روپ۔ وہ بخار سے بے حال ہونے کے باوجود رات اس کی بے قراریوں سے بے خبر نہیں رہ سکی تھی۔ ماں جی کو تاحال اس کی خراب طبیعت اور رات اس پر بیتنے والی کتھا کا نہیں پتہ تھا، تبھی وہ اس کی طرف سے فکر مند ہوئے بغیر معمول کے کاموں میں مصروف تھیں۔ عائزہ شرمندہ سی بات لے کر کمرے سے باہر آئی تو سعیم کی گھر پر عدم موجودگی کا جان کر اس کی جان میں جان آئی۔ کتنا مشکل تھا اب اس شخص سے نظریں ملانا۔ رات بھر کی بارش کے بعد صبح پھیلنے والی دھوپ خاصی روشن اور چمکیلی تھی۔ عائزہ کا بخار باقی نہیں رہا تھا، تاہم ہلکی سی نکاہت تھی، پھر بھی اس نے رات کو سمیٹے ہوئے کپڑے دوبارہ چھت پر لے جا کر پھیلا دیے۔ رات ہونے والی بارش نے کچے صحن میں خوب تباہی پھیلائی تھی۔ اس نے پائپ پکڑا اور صحن کے ساتھ سارے گھر کو دھو ڈالا۔ سعیم جانے سے پہلے مویشیوں کو چارہ ڈال گیا تھا۔ اس نے صفائی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باڑے کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ بھوری بارش میں بھیگ کر سردی محسوس کرتی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ اسے باڑے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً لپک کر اس کے قریب چلی آئی۔ بھوری کو دیکھتے ہی اسے اقصیٰ کی خفگی یاد آئی تھی اور وہ اس کا پھولا پھولا سا منہ تصور میں لا کر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اقصیٰ نے اسے شادی میں اپنی دیہاتی دوستوں سے ملوانا تھا اور پھر اتنی گریسفل سی بھابھی پر ان سب کی ستائش سمیٹنی تھی، مگر عائزہ کے انکار نے اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا تھا، لہٰذا اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ تاہم یہ الگ بات تھی کہ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت اس نے بوری کو لپک کر باہوں میں اٹھایا تھا اور زور سے خوب بھینچ کر پیار کر ڈالا۔ بوری اس کی اس پیار کی شدت کو برداشت نہ کر پائی اور چلا اٹھی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ عین اسی لمحے کھیتوں سے واپسی کے بعد سعیم نے وہاں قدم رکھا تھا۔ عائزہ کی باہوں میں بوری کی موجودگی اس کے لیے ایک اور خوشگوار تبدیلی تھی۔ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس، پشت پر بال کھلے چھوڑے، نکھری سی عائزہ اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم، ذرا سا کھنکھارتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی اور فوراً بھوری کو اپنی باہوں کی عقید سے آزاد کر دیا۔ کتنا حیران کریں گی آپ مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی دوسرے سیارے پر آ گیا ہوں۔ کاش مجھے پتا ہوتا یہاں لوگوں کی زندگی اتنی بدل گئی ہے تو میں 2 ہفتے پہلے ہی سب کچھ ختم کر کے یہاں بھاگا چلا آتا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ عائزہ کا سر جھک گیا، جبکہ دل کی دھڑکنیں تھیں کہ پھر زور پکڑا۔ سعیم اس کی خاموشی اور گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا تھوڑا اور قریب آیا تھا اور ادھر عائزہ کی جان پر بنائی تھی۔ بھلا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ قریب کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سوری رات میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ زحمت کی پرواہ نہیں، پینڈو ضرور ہوں مگر بیوی کے حقوق اور انسانیت کے فرائض خاص ازبر ہیں مجھے۔ اس کی مقناطیسی نگاہوں میں شرارت تھی۔ عائزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عین اسی پل کلیم بھار اور نزہت بھابھی واپس لوٹ آئے تو وہ موقع غنیمت جانتی وہاں سے بھاگ گئی۔ دوپہر میں پھر بخار نے زور پکڑ لیا تھا۔ سارا گھر متفکر ہو گیا۔ سعیم کو شہزاد کے کیس کے سلسلے میں نگت کو شہر لے جانا تھا، مگر ماں جی اور گھر والوں کے اصرار پر وہ عائزہ کو بھی ساتھ ہی شہر لے آیا۔
نگت گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر زعیم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھے جیسے راکھ ہو گئی تھی۔ مجھے امی کی طرف اتار دیجیے گا پلیز، شہر میں انٹر ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ زعیم نے چونک کر دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کیوں؟ کام ہے مجھے ان سے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، مگر نگت کی موجودگی کی وجہ سے بنا بحث کیے اس نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا کر لب بھینچ لیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ عائزہ کو چند گھنٹوں کے لیے ملک ہاؤس چھوڑ کر عدالتی معاملات نپٹائے گا، پھر رات میں گھر جاتے ہوئے عائزہ کو ساتھ لے جائے گا، مگر عدالت میں شہزاد کے قاتلوں کو سزائے موت دلا کر وہ ملک ہاؤس آیا تو عائزہ کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ سارا گھر اس کے لیے متفکر تھا، زعیم کی جیسے کسی نے جان نکال لی۔ عائزہ کے بغیر نگت کو فلیٹ میں ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تبھی وہ عشاء کی نماز کے بعد شہر سے گاؤں کے لیے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر گھر والوں کو عائزہ کی طبیعت کی خرابی کا بتا کر وہ کمرے میں آیا تو دل کی بے کلی عروج پر تھی۔ گزشتہ رات کے گزرے ہوئے لمحے کسی کروٹ قرار لینے نہیں دے رہے تھے۔ جب تک بے نیاز تھا تب تک ترک تعلق کا حوصلہ تھا، اب جب کہ اس کی قربت کا جام پی لیا تھا تو خاصی مشکل ہو گئی تھی۔ اگلے روز اسے کپاس کی چنوائی کروانی تھی، مگر وہ سارے کام کلیم اور مزاروں کے ذمہ لگا کر بے قرار سا شہر چلا آیا۔ عائزہ اینا کے ساتھ اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر لیٹی اسے زعیم ملک اور اس کے گھر والوں سے ہوئی اپنی محبت کی رودات سنا رہی تھی اور اسے خوب حیران کر رہی تھی۔ تبھی ملازمہ نے اسے زعیم ملک کی آمد کا بتایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ ٹی وی لاؤنج میں شگفتہ بیگم، آسیہ بیگم، معظم ملک اور اعظم ملک زعیم کی خوب آوبھگت کر رہے تھے۔ وہ اینا کے ساتھ سر پر دوپٹہ درست کرتی اگلے 30 منٹ کے بعد وہاں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ زعیم نے اس کے سلام پر بے ساختہ اسے دیکھا تھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نہیں تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں؟ شگفتہ بیگم کو پہلی بار اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا۔ کھانا لگ چکا تھا، لہٰذا کھانا کھاتے ہی زعیم نے رخصت چاہی تھی۔ عائزہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لہٰذا زعیم کی درخواست پر گھر والوں نے اسے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ زعیم ملک ہاؤس سے سیدھا اپنے فلیٹ چلا آیا تھا۔ پورے سفر میں عائزہ خاموش بیٹھی گاڑی کے باہر نظاروں میں کھوئی رہی۔ فلیٹ پر پہنچ کر وہ جیسے ہی فریش ہو کر کمرے میں آیا، عائزہ کو اپنا بستر سمیٹتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کدھر؟ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا، جب وہ رخ پھیرتے ہوئے بولی، آپ یہاں سو جائیں، میں ساتھ والے کمرے میں سو جاؤں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا اس کے گریز پر۔ عائزہ کا سر جھکا رہا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں سونا چاہتی۔ پہلی بار اس نے اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر اور خفگی دیکھی تھی۔ وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا تھا۔ میرا قصور؟ کوئی قصور نہیں۔ جب کوئی قصور نہیں تو پھر اتنی بڑی سزا کیوں؟ وہ الجھا تھا۔ عائزہ کو غصہ آ گیا۔ بس کر دیں یہ ڈرامے بازی۔ میرا دل سادہ تھا، میں نے کسی اور سے محبت کے باوجود، دہی زندگی سے بیزاری کے باوجود، نکاح کے بعد سب کچھ بھلا کر آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ زندگی شروع کی، آپ سے محبت کی، مگر میں غلط تھی۔ آپ مجھ جیسی سادہ سی لڑکی کے محبت کے قابل نہیں تھے۔ وہ گاؤں کی اجڑ گوار نگت ہی آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ زعیم چپ چاپ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا باقی ہے؟ کچھ نہیں کہنا مجھے آپ سے، آپ ہٹیں میرے راستے سے۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے اسے سائڈ پر ہٹا کر وہ دوسرے کمرے میں چلی آئی تھی، جو اس وقت نہایت ہی سلیقے اور صفائی سے سجا ہوا تھا۔ ابھی وہ بستر لگا کر لیٹی تھی کہ جب زعیم چپکے سے آ کر اس کے بستر میں دبک گیا۔ عائزہ کی دھڑکنیں لمحوں میں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دیں مجھے۔ ہرگز نہیں، میری نیندیں اڑا کر رکھ دینے والی کو میں سونے نہیں دے سکتا۔ کمبل کھینچ کر خود پر لپیٹتے ہوئے اس نے اسے تنگ کیا تھا۔ وہ رو پڑی۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور کتنا برداشت کروں میں؟ زعیم اسے روتے دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوتا فوراً اسے کھینچ کر گلے لگا چکا تھا۔ تم میری جان ہو عائزہ، میری پہلی اور آخری محبت ہو تم۔ سالوں پہلے اینا کی شادی میں تمہیں پہلی بار دیکھ کر کئی راتیں سکون سے نہیں سو سکا تھا میں، لیکن جب سندان حسن کے ساتھ تمہاری محبت اور تعلق کا پتہ چلا تو میرے اندر کے مشرقی مرد کو سخت تکلیف پہنچی۔ سونے پر سہاگا تم نے شادی سے پہلے فون پر وہ ساری باتیں سنا دیں۔
جنہیں سن کر میری مردانہ انا بلبلا اٹھی۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہیں سستے میں نہیں چھوڑنا۔ یہ نگت کو جو اتنی اہمیت دے رہا تھا یہ بھی اسی معاملے کا حصہ تھا۔ ہاں، شادی کی پہلی رات واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر اس کے لیے تم جانتی ہو میں کتنا مجبور تھا۔ شہزاد میرا جگری دوست ہی نہیں، بھائیوں کی طرح تھا۔ میں اس کی اچانک موت کو لے کر ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا، مگر پھر بھی وہ میری زیادتی تھی، اور اس زیادتی کے لیے تم جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں اف نہیں کروں گا۔ بنا آئزہ کی بے ترتیب دھڑکنوں کا احساس کیے وہ اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ آئزہ کو لگا جیسے اس کی زندگی میں روشنی ہی روشنی بکھر گئی ہو، جسم کی ساری ٹوٹ پھوٹ اور درد منٹوں میں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی اسے ستاتے ہوئے بولی تھی، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ تنہا اس کمرے میں سوئیں گے اور میں اس کمرے میں۔ نامنصور، میں اس سزا کو نہیں مانتا۔ پہلے ہی کل سے کسی کروٹ قرار نہیں ہے۔ ساری انا، سارے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہو گئے۔ اب پلیز میری جان اور امتحان مت لو میرے ضبط کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ہی پھٹ جائے۔ اللہ نہ کرے۔ اس کے الفاظ پر بے ساختہ گھبراتے ہوئے آئزہ نے کہا تھا، اور سعیم کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ بس اتنی سی بہادر ہو تم۔ بہرحال ہانی مون کی تیاری پکڑ لو، کل یہیں سے پیرس کے لیے روانہ ہونا ہے ہمیں۔ اب بتاؤ، ایک پینڈو پسینے سے شرابور دیہاتی شوہر کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر جاؤ گی؟ اپنی ناک آئزہ کی چھوٹی سی تیکھی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آئزہ بھیگی آنکھوں سے اس کی سیاہ جگمگاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کی تیسی تمہاری نہیں کی، اٹھا کر لے جاؤں گا اپنی خوبصورت پری کو۔ مسکرا کر جذب کے عالم میں کہتے اس نے آئزہ کو زور سے اپنی باہوں میں پینچا تو وہ چلا کر مکے برساتی رہ گئی، مگر سعیم نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ بدگمانی اور نفرتوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اور اب زندگی میں خوشیوں اور اعتبار کے خوشنما پھول کھلنے کا موسم تھا۔ بے شک زندگی کسی شطرنج سے کم نہیں، مگر شطرنج کی اس بازی میں ایک مرتبہ پھر محبت کی جیت ہو گئی تھی۔